السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہم اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء سے متعلق اردو کے ابتدا کے مختلف نظریات دیکھ رہے تھے، جن میں ہم نے اردو کی ابتدا سندھ میں، اردو کی پیدائش پنجاب میں، اردو کی ابتدا نواح دہلی کی بولیوں سے، اردو کی ابتدا دکن میں اردو برج بھاشا سے بنی ہے سے متعلق اب تک جان لیا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اردو کا آغاز کھڑی بولی سے ہوا جاننے کی کوشش کریں گے. عزیز طلباء، اردو کے آغاز سے متعلق ایک اور نظریہ اردو کے کھڑی بولی سے بننے کا بھی ہے. ڈاکٹر شوکت سبزواری، ڈاکٹر سہیل بخاری اور ان کے قریبی پروفیسر گیان چند جین کھڑی بولی کو اردو کی اصل قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں: اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے. کھڑی بولی دہلی اور مغربی یوپی کی بولی ہے. کسی کی مجال نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ یہ پنجاب کی زبان پنجابی کی اولاد ہے. اگر کھڑی بولی پنجابی سے نہیں نکلی تو اردو بھی پنجابی سے نہیں نکلی. ڈاکٹر شوکت سبزواری 1908 تا 1973 نے اپنی تصنیف داستان زبان اردو دہلی 1961 میں اردو کے آغاز و ارتقاء کے مختلف نظریات پر بڑی مدلل اور تفصیلی بحث کی ہے. اس کے بعد اردو کے آغاز سے متعلق اپنا ایک نظریہ پیش کیا ہے، جس کے مطابق اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی ہے، جو دہلی اور میرٹھ کے نواح میں 11ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی. وہ کھڑی بولی اور ہندوستانی کو ایک ہی زبان تصور کرتے ہیں اور اردو کو اس کی ادبی شکل مانتے ہیں. عزیز طلباء، اردو زبان کی ابتدا اور ارتقاء کا مسئلہ خالص لسانی مسئلہ ہے. اس سلسلے میں دو بڑی غلط فہمیاں ہیں. پہلی یہ کہ اردو کو ایک کھچڑی یا ملوہ زبان کہا جاتا ہے. اس نظریے کے ماننے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب دو زبانیں آپس میں ملتی ہیں یا ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایک تیسری زبان معروض وجود میں آتی ہے. ان کے نزدیک اردو زبان کی تشکیل بھی اسی عمل کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو لائے ہوئے عربی، فارسی الفاظ اور ہندی الفاظ کے آمیزش پائی جاتی ہے. اس قسم کے نظریہ رکھنے والے اہل علم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر زبان کی اپنی ایک اصل شاخ ہوتی ہے جس سے وہ زبان تشکیل پاتی ہے. محض دو زبانوں کے تعلق یا ملن سے ایک نئی زبان کو جنم دینے کے لیے کافی نہیں ہوتا، یہ ہم سب جانتے ہیں. اسی میں کوئی شک نہیں کہ یہ زندہ زبان کی حیثیت سے اردو نے ہر دور میں دوسری زبانوں سے اخذ و استفادہ کیا ہے. آج اردو کی ذخیرہ الفاظ میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، لیکن اردو کا بنیادی ڈھانچہ اسی قدیم زبان پر قائم ہے جو اس کے اصل ہے. کسی زبان میں غیر زبانوں کے الفاظ کی موجودگی اس زبان کے بنیادی ڈھانچے میں کسی قسم کا فرق پیدا نہیں کرتی. فرق ہے آصف یا سید احمد دہلوی میں تمام الفاظوں میں عربی فارسی کے الفاظ 23% ہیں. اگر اردو میں 90 یا 95% الفاظ عربی فارسی زبان کے پائے جاتے تب بھی یہ زبان سامی یا ایرانی نہ کہلاتی بلکہ ہند آریائی ہی رہتی، کیونکہ اردو زبان کی اصل یا بنیادی سرمایہ یا اس کے ترکیبی اجزاء میں جس سے اس زبان کی تعمیر و تشکیل ہوئی ہے کا تعلق ہند آریائی سے ہی ہے. وہ قدیم زبان جس سے اردو نے ارتقا پایا ہے ہند آریائی زبان ہے. اردو کی اصل ہند آریائی زبان ہے. اردو کا بنیادی ڈھانچہ اسی قدیم زبان پر ہے. اردو کی اصل، اس کی ترکیبی اجزاء
اس کی بنیادی ڈھانچے کو نظر انداز کر کے محض اس کے سرمایہ الفاظ پر نظر رکھتے ہوئے اردو کو ایک کھچڑی زبان سمجھنا گمراہ کن تصور ہے۔ عزیز طلبہ، اس سلسلے میں دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اردو کی پیدائش کو مسلمانوں کی آمد سے جوڑا گیا۔ اردو کو سندھ سے منسوب کیا گیا کیونکہ مسلمان پہل سندھ میں آئے تھے۔ اردو کو پنجاب سے منسوب کیا گیا کیونکہ دہلی آنے سے قبل مسلمانوں نے تقریباً 200 سال تک پنجاب میں قیام کیا تھا۔ اردو کو دکن سے منسوب کیا گیا کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ سب سے پہلے ساحل دکن ہی سے شروع ہوا تھا۔ اگر اردو اور مسلمانوں کا اتنا ہی قریبی رشتہ ہوتا تو جہاں جہاں مسلمان جاتے اردو کی پیدائش کی ذمہ دار قرار پاتے تو آج ان ممالک کی زبان بھی اردو ہی ہوتی، لیکن فی حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اردو کی پیدائش کی اصل ذمہ دار ہندو ہیں، نہ کہ مسلمان۔ اردو کے آغاز و ارتقاء پر غور کرتے وقت جس طرح ہم دہلی اور نواح دہلی کی بولیوں سے صرف نظر نہیں کر سکتے، اسی طرح ان بولیوں کے بولنے والوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ان بولیوں کے بولنے والوں میں تقریباً سبھی ہندو تھے۔ فاتح قوم کی زبان فارسی تھی۔ تعلیم گاہوں اور مدرسوں، درباروں اور دفتروں، امیروں، وزیروں، حتیٰ کہ بادشاہوں تک رسائی کا بڑا ذریعہ یہی زبان تھی۔ بدلتے وقت کے تحت ہندوؤں نے بھی فارسی کو ہی اختیار کیا۔ چونکہ وہ لوگ فارسی سیکھ چکے تھے، اس لیے اپنی روزمرہ کی بول چال کی زبان میں بھی وہ فارسی الفاظ اور ترکیبیں استعمال کرنے لگے۔ اسی طرح ہندوؤں میں بولی جانے والی مخصوص زبان یا بولی جو ایک مخصوص عہد میں مغربی یوپی، دہلی اور اس کے نواح میں ابھر کر سامنے آئی تھی، عربی فارسی الفاظ کی شمولیت سے نکھرنے لگی۔ اس زبان کا ابھار اور نکھار اردو کا ابھار اور نکھار قرار پایا۔ شروع میں یہ زبان اپنی اسی مقامی خصوصیت کے باعث ہندوئی کہلائی۔ اس وقت اس کے بولنے جانے والے تقریباً سبھی ہندو تھے۔ مشہور مورخ ڈاکٹر تارا چند 1888 تا 1973 نے اپنی کتاب انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر میں اس صورتحال کی بڑی حقیقت پسندانہ عکاسی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک لسانی امتزاج وجود میں آیا۔ مسلمانوں نے اپنی ترکی اور فارسی ترک کر دی اور ہندوؤں کی زبان اختیار کر لی۔ اس طرح یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اردو کے آغاز و ارتقاء کا صحرا صحیح معنوں میں ہندوؤں ہی کے سر ہے اور وہی اس کی پیدائش کے حقیقی ذمہ دار ہیں۔ البتہ مسلمانوں اردو کو نکھارنے، چمکانے، سجانے، سنوارنے اور علمی اور ادبی مرتبے تک پہنچانے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے اور آج یہ کروڑوں مسلمانوں کی اپنی زبان بن چکی ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے اب تک کے اس سفر میں یہ جانا کہ اردو کی پیدائش سے متعلق اور اردو کی ابتدا سے متعلق الگ الگ ماہرین اور محققین نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، اور اب تک اس سے متعلق ریسرچ کیا جا رہا ہے، اور مستقبل میں بھی امید ہے کہ پھر سے کوئی لسانیات پر تحقیق ہوگی اور ہمارے سامنے ایک نیا نظریہ سامنے آئے گا۔ عزیز طلبہ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لگاتار ہمارے اس
لیکچر کو سنیں، اور اگر اس میں کوئی تلفظ، املا اور جملہ کی غلطی ہو رہی ہے تو معاف کیجیے گا، اصلاح درکار ہے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو اور درست کروں. اور آپ سے یہ بھی التجا ہے کہ آپ اپنے گھر پر رہ کر تعلیم کو جاری رکھیں، اور ایک دن بھی ایسا نہ جائے کہ آپ کچھ نہ پڑھیں. روز آپ کو پڑھنا ہے اور روز آپ کو لیکچر سننا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ، خیال رکھیے گا. تھینکس.